السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کی ایک عظیم المرتبت ذات و شخصیت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مناسبت سے منعقد ہے۔ آج اللہ والوں کے ذکر کی مناسبت سے چند باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ گفتگو کے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہمیشہ ہمارے ذہن کو صحیح سمت، صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ چند باتیں اصول کے اعتبار سے ہم اور آپ یاد رکھ لیں۔ دنیا جب سے وجود میں آئی اور دنیا جب تک وجود میں رہے گی، یہ بات طے ہے کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف نیکی اور اچھائی رہے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی اچھائی اس قاعدے اور قانون پر چل رہی ہے کہ جدھر تعداد زیادہ ہوگی وہ اچھا ہے، جدھر کثرت ہوگی وہ اچھائی ہے۔ لوگ جہاں زیادہ چیز کو تسلیم کر رہے ہوں گے وہ حق ہے۔ اصل میں یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اچھے کم ہو، انعامت علیہم، مولا سیدھا راستہ چلا ان کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ تعلیم بھی دی، طریقہ دعا بھی دیا، اور بندہ مومن کو سیدھے راستے کا ایک اچھا نمونہ بھی ظاہر فرمایا۔ اس قاعدے اور قانون کے تحت ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اچھوں کی تلاش کرے، لیکن ہماری زبانیں، ہمارا ماحول اور ہم اپنی زندگی کے معیار کے لیے ایک بات کہتے ہیں، یار اچھائی کا زمانہ نہیں رہ گیا، اچھائی کا دور نہیں رہ گیا، کسی کے ساتھ اچھا کرنے کے بعد اب اچھا ملنے کی امید مت رکھو۔ ایسے لفظ ہمارے آپ کی زبانوں سے نکلتے ہیں، گویا انسان یا تو اچھائی سے دور ہونا چاہتا ہے یا برائی سے دور ہونا چاہتا ہے۔ لیکن اس لفظوں کے پس منظر میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی بروں سے دور نہیں ہونا چاہتا، خود اچھائی کو پسند نہیں کرنا چاہتا۔ اچھائی کا دور نہیں رہ گیا، اب اچھائی کا کوئی بدلہ نہیں رہ گیا۔ ایک مومن کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ مومن کو تو قرآن نے یہ ضابطہ دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو قیامت میں اپنی نیکی کا پھل دیکھے گا، کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو اپنی برائی کا اجر دیکھے گا۔ جب مومن کو یہ قاعدہ بتا دیا گیا تو مومن کی زبان نہیں نکلنا چاہیے کہ اچھائی کا دور نہیں رہ گیا، اچھائی کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے، کسی کے ساتھ اچھا کرنے جیسا نہیں رہ گیا۔ اچھا کرو تو لوگ برا کرتے ہیں، اچھا کرو تو ہمیشہ اچھا ہو، یہ قاعدہ بھی درست نہیں ہے۔ اچھا کرنے کے بعد برا ہونا یہ اچھائی کی علامت میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھائی ہو، پھر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو یہ اچھائی کی علامت ہے۔ اگر اس زاویے سے، اس ضابطے سے آپ کو کچھ دیکھنا ہو تو اچھائی کے اعلیٰ معیار پر اترنے میں خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ لیکن چاروں کو شہادت ملی ہے، چاروں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن شہید ہوئے ہیں، امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ یہ اچھائی اعلیٰ نمونے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو آپ ہم کس کھیت کے مولی کے یہ لفظ استعمال کریں، یار کسی کے ساتھ اچھائی کا زمانہ نہیں رہ گیا ہے۔ اچھائی کریں، اچھائی کس شکل میں ہم تک پہنچ رہی ہے ہمیں نہیں پتا۔ آج لوگ مرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں،
کبھی آپ مرنے کے حوالے سے مومن کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی بھی اللہ کی جانب سے نعمت ہے، مومن کی موت بھی اللہ کی جانب سے رحمت ہے، کسی بھی مرحلے میں آئے۔ لیکن موت کو انسان برا سمجھتا ہے، تو نتیجے کے طور پر پریشانی کا آنا، نتیجے کے طور پر موت کے آنے کو بھی کہتا ہے یار اچھائی کا زمانہ نہیں رہ گیا۔ وہ چیز پہنچنا ہی اچھائی کی علامت ہے۔ ایک آدمی سے سارے انسان خوش ہوں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اچھائی کی علامت یہ ہے کہ چند لوگ آپ کو برا کہیں گے، یہ اچھائی کی علامت میں سے ہے۔ اگر سب لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں تو اس کی اچھائی کے معاملے میں زبان کو روکنا چاہیے کہ یہ واقعی اچھا ہے کہ منافقت کر رہا ہے کہ سب کے ساتھ اچھا رہنے کی نقل کر رہا ہے۔ ان ضابطوں کے دائرے میں ایک بہت عظیم ذات کا تذکرہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات۔ یہ سیدھے راستے کے مسافر کی، یہ سیدھے راستے کے سنگ میل ہیں۔ انسان ایسی شخصیتوں کو دیکھنے کے بعد سچائی اور اچھائی کو پہچان لیتا ہے، اور ان کی زندگی ابتدا سے لے کر آخری وقت تک اس دور سے گزری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش، پریشانیاں اور تکلیفوں کے دور سے گزارا، جس کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ بات دھیان رکھیں کہ تکلیف بھی ایک اضافی لفظ ہے۔ بعض لوگ جس کو تکلیف سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو تکلیف نہیں سمجھتے، راحت سمجھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا آنا ہی راحت کا سبب ہے، درد کا ہونا یہ راحت کا سبب ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے دعا میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ منا دے۔ درد دینے کی دعا ڈاکٹر اقبال نے کی۔ امام حسن، حضرت حسن رضا جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی دعا کی، آپ نے بھی دعا میں یہ لفظ استعمال کیے کہ یا رب درد دل عطا کر مجھے، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب درد دل عطا کر مجھے، یا رب دل میں درد پیدا کرنے کی دعا کی ہے۔ بندہ تو دل میں درد کے نکلنے کی دعا کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ درد دل کر عطا مجھے، یا رب دے میرے درد کی دوا، یا رب۔ شعر کو کبھی کسی موقع سے سمجھا دوں، لیکن درد بھی انسان کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جو معمور ہے وہ اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کا اقرار، آخرت کا تصور، اللہ کا خوف، آخرت میں حساب دیے جانے کا ڈر، اللہ کی رحمت سے امید، اور دنیا کی زندگی کو حقارت سے دیکھنے سے تعبیر ہے۔ یہ کل زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ بڑی کامیابی کے ساتھ زندگی مانی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے لیے بہت بڑے بڑے شیڈول بنا لیے ہوں گے، اس شیڈول میں ہمارے جسم کی راحت ہے، ہمارا قلب ہے، ہمیں ذہنی اعتبار سے سکون چاہیے، ہمیں راحت اور آسانی چاہیے، ہماری ناموری چاہیے، ہمیں شہرت چاہیے، ہمیں عہدے چاہیے، ہماری تعریف کرنے والا چاہیے، ہمیں عزتوں کے ساتھ یاد کیا جانا والا چاہیے۔ میری زندگی، میرے مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ میرے نام لیوا ہونا چاہیے۔ اس دائرے میں ہماری زندگی گزرتی ہے، اور اسی دائرے کے تحت ہم اپنا زندگی کا شیڈول بناتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے زندگی کافی ہے، جتنا ان کے پاس سرمایہ آ رہا ہے وہ کافی ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنی اولاد بھی کھا سکتی ہے، سب کھا سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک جستجو اور آگے بڑھنا ہے، نام بنانا ہے، ایک ٹائٹل رکھنا ہے، گڈ ول رکھنی ہے اپنی، وہ اس کے لیے جی رہے ہیں۔ بعض لوگ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ کچھ ایسے کام کرنے چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں صرف اس جہت سے میرا نام لیوا نہ ہو، دوسری جہتوں سے بھی نام لیا جائے، میرا فلاں لوگ بھی میرا نام لیں، مجھے اچھے سے یاد کریں۔ ان ساری زندگی کے شیڈول میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے اپنی زندگی میں، کرنے کے بعد اس کو ایک نسل بڑی مشکل سے یاد رکھتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے تو پھر وہ سال میں ایک مرتبہ بزرگوں کے فاتحہ کے نام پر یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے بڑوں کی فاتحہ ہو رہی ہے، اس کے بعد ختم ہو۔ چند ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے نام کو باقی رکھنے کے لیے ایک لمبی قطار باقی رکھی ہے، باقی سب لوگوں نے اس کو بھول گئے۔
لیکن تذکرہ کر رہا ہوں، قریب 800 سال گزر گئے، ان کے تذکرے آج مسجد میں بھی ہو رہے ہیں، ممبر پہ بھی ہو رہے ہیں، محراب میں بھی ہو رہے ہیں، اور دینی مجلس میں بھی ہو رہے ہیں، سماجی خدمات میں بھی ہو رہے ہیں، سوسائٹی کے تذکرے میں ہو رہے ہیں، دیندار لوگوں میں ہو رہے ہیں، اللہ کے والوں میں تذکرہ ہو رہا ہے ان کا۔ ان کی زندگی کا شیڈول کیا تھا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی اعتبار سے نام آپ کا حسن ہے، سنجر کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے والد غیاث الدین حسن، قریب آپ کی عمر ابھی بلوغت کو نہیں پہنچتی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے، پھر والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وراثت میں ایک باغیچہ آتا ہے، اس باغیچے کی نگرانی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک مجذوب سے ملاقات ہوتی ہے، مجذوب کو دیکھنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دل مائل ہوتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کی جائے۔ مہمان نوازی کا اتنا احترام دیکھ کر وہ مجذوب آپ کو اپنی بچی ہوئی آدھی روٹی دیتے ہیں، پھر سینے سے لگاتے ہیں، پھر دعائیں دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان مجذوب کی روٹی کو میں کھاتا ہوں اور ان سے دعا لیتا ہوں تو میری دنیا، دل کی دنیا بدلتی ہے اور میرا ربط اللہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی کیفیت تبدیلی کی اس مجذوب کی دعا سے ہے، اور اس پورے باغیچے کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں حصول تعلیم کے لیے سمرقند و بخارا۔ یہ علمی مراکز تھے اس زمانے کے، سمرقند و بخارا، جس طرح سے آج آکسفورڈ یونیورسٹی وغیرہ کا نام ہوتا ہے۔ سمرقند و بخارا اس زمانے کے بڑے علمی مراکز مانے جاتے ہیں۔ اس طرف رخ کرتے ہیں اور اس مقام پر ایک جامع مسجد میں آپ کی ملاقات حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی۔ دیکھنے کے بعد درس میں شغف بڑھتا ہے، پھر آپ سے مرید ہوتے ہیں۔ مرید ہونے کے بعد آپ کی بھی نظر خواجہ غریب نواز پہ پڑتی ہے، تو آپ کو کچھ وظائف دیتے ہیں جو اسی مجلس میں وظائف کرائے جاتے ہیں، جن میں 2 رکعت نماز شکرانہ ہے، سبحان اللہ کی تسبیح ہے، 1000 دفعہ سورہ قل شریف پڑھوانے کے لیے آپ اسی مجلس میں پڑھواتے ہیں۔ پھر کھلے آسمان کے نیچے لا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سینے کو کشادہ فرمائے اور علم کے ذخیرے ان کے اوپر امڑ دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے کہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے، تو میں نے دیکھا، مجھے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ مجھے کہا زمین کو دیکھو، تو میں نے زمین کو دیکھا تو زمین کے نیچے کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ یہ میں نے اس سے پہلے گفتگو میں کہا تھا کہ علم حاصل کرنے کے 5 طریقے ہیں، ایک چھٹا طریقہ وہ ہے جو اللہ بغیر کسی ذریعے سے انسان کے دل میں اتار دیتا ہے۔ یہ طریقے بھی ہیں۔ آج کی سائنٹیفک دنیا میں لوگ سرا اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی علم آتا ہے انسان کے پاس کہ پورا مجمع انڈیل دیا جاتا ہو، اور انسان کو بغیر تحقیق اور ریسرچ ڈسکوری کے زمین کی تہیں بھی نظر آنے لگے، آسمانی دنیا کی اوپر کی چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ سائنٹیفک دنیا میں لوگ تھوڑا سا اس کو کم تسلیم کرتے ہیں، لیکن میرے پاس بھی الفاظ کے علاوہ سمجھانے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں کہ میں سمجھا دوں کہ جن کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے وہ اس بندے کو بھی اس دنیا کی سیر کراتے ہیں جہاں پہ آسمانی دنیا سے بھی پرے ہوتا ہے۔ لیکن میرے پاس الفاظ ہیں، یہ تعبیرات ہیں، میں اس کو حقیقت مانتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے اس حقیقت کو ماننے میں بہت پس و پیش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو دینا چاہے تو انسان ان ذرائع پہ تکیہ کیوں کرے کہ انہی ذریعوں سے دیتا ہے، وہ دینا چاہے تو بہت کچھ دے دے۔ اس عقیدے کے اعتبار سے مومن کو تو اس سائنٹیفک انداز پر جو ہے تکیہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اللہ اپنی جانب سے علم لدنی عطا کرے تو بندے کو مل جائے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے علم کا ذخیرہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد علم کو بانٹنے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کوشاں ہوتے ہیں، تو پہنچتے ہیں حرمین شریفین پر۔ پھر حرمین شریفین میں حج فریضہ ادا کرنے کے بعد روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں اور کچھ دن تک وہیں رکے رہتے ہیں۔ جب رخصتی کا وقت آتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ زیارت سے مشرف ہونے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہند کی سرزمین کا رخ کریں۔ اس اشارے کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں بغداد کی سرزمین پر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ بختیار کاکی کو مرید بناتے ہیں، پھر مرید بنا کر درس دیتے ہیں، واعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ پھر ہندوستان کے سرزمین پر موجودہ پاکستان سے ہوتے ہوئے آپ دہلی، اجمیر شریف، پھر دہلی،
اس طرف آتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا خاچہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علمی زندگی پہلے طلب علمی ہے، علم کا حصول کیا، پھر اپنے پیر و مرشد کی دعاؤں کے ذریعے سے علم لدنی بھی حاصل کیا، پھر اس کا جو اصل مقصد تھا کہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی جائے، ارشاد کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہند کی سرزمین پر جب خواجہ غریب نواز تشریف لا رہے تھے، اس وقت غیاث الدین غوری غالباً اس نے کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا تھا، لیکن فتح یاب نہیں ہوا تھا، شکست سے دوچار ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بہت بڑی فوج لے کر آیا وہ اور ہندوستان پر حملہ کیا، تب بھی کامیاب نہ ہوا، واپس پلٹا۔ جس وقت اس کی فوج واپس جا رہی تھی، خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے، فوج سے درمیان میں ملاقات ہوئی تو ایک فوجی نے کہا کہ حضور اللہ والے ہیں، آپ ہندوستان کے سرزمین کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، ابھی جانا مناسب نہیں، آپ نہ جائیں۔ بہت بڑی فوج لے کر جا کر بھی غوری واپس آتا ہے، آپ کا جانا بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد کہ غوری کا تعلق لشکر پہ تھا، اپنے ہتھیار پر تھا، اس کا تکیہ اور بھروسہ ان پر تھا، میرا تکیہ اور بھروسہ میرے رب پر ہے۔ اشارہ تو تھا مدینے کی سرزمین سے، جو کریم آقا بھیجیں وہی جانتے ہیں کہ حفاظت اور صیانت بھی کیسے ہونی ہے۔ خواجہ علیہ ہند کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں مسجدوں پہ قالینیں بچھی ہوئی ہوں، اے سی لگے ہوئے ہوں اور بڑی راحت اور آسانی کے ساتھ مسلمان عبادت اور ریاضت کرتے ہوں۔ یہ وہ دور تھا کہ تھوڑی بھی زمین دینا کسی کو گوارا نہیں تھا، ٹھہرنے کے لیے تھوڑی سی اجازت بھی دینا گوارا نہیں تھا، لیکن وہ آیت اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے تو قدم رکھا تھا تو بہت بڑی پریشانیاں ہوئی تھی۔ لوگوں نے قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی، جانور ٹھہرانے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، کہا اونٹوں کو ٹھہرانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسے دور میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ کا مشن جاری رکھتے ہیں۔ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ چند مدت میں، چند وقفے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حلقہ با اسلام ہوتے ہیں۔ بہت مختصر سی تاریخ کو میں بہت مختصر انداز میں بیان کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، لیکن ان تعلیمات میں جو اہم خلاصہ ہے، خاص طور پر جب بھی اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو کراماتی ہوتا ہے کہ کرامتوں کے ذریعے سے، اور جب بھی ہم کرامتوں کو سننے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں کہ کرامت کے ذریعے سے کام ہو گیا، کرامت کے ذریعے سے کام ہو گیا، ان کرامتوں کے ظہور سے پہلے بھی ان کی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غریب نواز میری دھرتی پر، میں ہماری زمین پر یا ان کی زمین پر ہم ہیں خواجہ بندہ نواز کے سودراز علیہ رحمۃ الرضوان۔ خواجہ بندہ نواز، بندہ نواز، اور وہ ہیں غریب نواز۔ کوئی نیکی انسان کی جب ہوتی ہے تو نیکی کے ذریعے سے انسان بہت کم جانا جاتا ہے۔ ایک آدھ دو نیکی ہے جس کی وجہ سے انسان جانا جاتا ہے۔ ایک ہے حاجی، حج کر کے آتا ہے تو اسی نیکی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، لیکن نمازی کو نمازی کے نام سے نہیں، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کے نام سے نہیں۔ ایک انصار صحابہ تھے جنہوں نے مدینے کے سرزمین پر ان مہاجرین کی اتنی مدد کی تھی کہ ان کا نام انصار پڑ گیا، مدد کرنے والے، تو ان کا نام انصار پڑے، نیکی کے نام سے جانا جانا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام بہت کم جانتے ہیں، لیکن اس نیکی سے بہت جانتے ہیں کہ وہ غریب نواز ہے۔ غریب نوازی اتنی مشہور تھی، اتنی شہرت پا گئی کہ اسی نام کو آپ کا نام دے دیا گیا کہ غریب نواز ہو گئے۔ معین الدین لقب بنا، دین کے مددگار، اور غریب نواز غریبوں کو نوازا کرتے تھے۔ حکومت اور سلطنت جس کو بھی کرنی ہو، ایک ضابطہ سب کے لیے ہے کہ غریبوں کو نوازنے سے ہی حکومت لمبی بنتی ہے۔ کارپوریٹ یا بڑے بڑے پیسے والوں کو آگے بڑھانے سے حکومت نہیں بنتی، غریبوں کو نوازنے سے حکومت بنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ابتدا فرمائی تھی، تو اس ابتدا فرمانے میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہل کرنے والے تھے وہ زیادہ تر غریب لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ حضرت سفیان سے شاہ حبش نے، نجش نے پوچھا تھا کہ اسلام میں داخل ہونے والے کون لوگ ہیں، تو کہا کہ زیادہ تر مزدور غریب لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں، حق اور صحیح دین کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ غریب، مزدور اور جو کمزور ہوتے ہیں وہی لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی دور بھی اسی دور سے گزرتا ہے کہ غریبوں کو نوازا کرتے ہیں، اور جو غریبوں کو نوازا کرتے ہیں اور غریب نواز بنتے ہیں
پھر ان سے دعوت و تبلیغ کا جو مرحلہ بڑھتا ہے وہ آج دنیا نے دیکھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 6 رجب المرجب کو 90 سال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے رخصت کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اس سرزمین پر اسلام کے حلقہ بگوش ہونے والوں کی ایک لمبی تعداد ہو۔ تعداد پڑھنے میں کسی نے 90 لاکھ کہا کہ 90 لاکھ لوگ جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اہل علم نے اس میں تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ یہ شاید مستقبل کا اعتبار کر کے تعداد کہی گئی ہے، لیکن پریزنٹ میں 90 لاکھ نہیں تھے۔ جیسے ایک کے بعد دوسرے اسلام لائے، دوسرے کے بعد تیسرے اسلام لائے، تیسرے کے بعد تیسرے لائے، تو ایک آدمی سبب کو جوڑتا ہے کہ ہمارے اسلام لانے کا سبب بھی خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے اسلام لانے کا سبب بھی خواجہ غریب نواز ہیں، ان کے اسلام لانے کا بھی سبب خواجہ غریب نواز ہیں۔ اس اعتبار سے تعداد دیکھیں تو 90 لاکھ پہنچتی ہے، لیکن جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آپ کے حلقہ بگوش لانے والے 90 لاکھ نہیں تھے۔ بعض نے کہا کہ 9 لاکھ ہے، وہ روایتوں کو پڑھتے پڑھتے کسی نے 90 لاکھ کر دیا ہے اس کو، تو کسی نے تعویل کی، کسی نے حقیقت بنانے کی کوشش کی، لیکن اتنا تو طے ہے اس زمانے میں اسلام لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر۔ لیکن ان تعلیمات میں کرامتیں بہت زیادہ نہیں ہیں کہ کرامتوں کے ذریعے سے اسلام میں داخل کرا دیا گیا۔ اللہ والے کے لیے کرامت ایک ضرورت کے وقت ظاہر کرنے کی ایک چیز ہے، ان کی زندگی کا کل خلاصہ نہیں۔ ان کی زندگی کا کل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کریں، رسول کی اطاعت کریں اور اخلاص کے ساتھ بندگی کرنے کی عادت بنائیں، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری تعلیمات میں ہم جب بیانات کرتے ہیں، اللہ والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس کو پیچھے رکھتے ہیں اور آگے کرتے ہیں کرامتوں کو، اس لیے کہ بندہ کرامتوں کے ذریعے سے تھوڑا سا لذتیں پاتا ہے اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ ہاں کرامت کے ذریعے سے یہ ہو گیا، کرامت کے ذریعے سے یہ ہو گیا۔ سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین پر استقامت رکھتے ہیں، اطاعت الہی و اطاعت رسول سے اپنی زندگی کی منہ نہیں پھیرتے، وہ مکمل تابعدار ہوتے ہیں۔ اس کرامت کی تابعداری ہر خواجہ غریب نواز کے غریب نوازی کو ماننے والے کے لیے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کرے، وہ اللہ والوں کے طور طریقے کو زندگی میں لاتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اصل میں نیاز مندی ہوتی ہے اللہ والوں سے۔ اب ایک نیاز مندی یہ ہے کہ ان کے نام کا کھانا پکا کے کھلایا جائے، ایک نیاز مندی یہ ہے کہ ان کے روضے پر حاضری کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس متبرک جگہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جائے، ایک نیاز مندی یہ ہے کہ ان کے نام سے کچھ خیر خیرات کیا جائے، یہ نیاز مندیاں۔ لیکن سب سے بڑی نیاز مندی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو مشن بنایا تھا اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا، اس کو اپنی زندگی میں لایا جائے، یہ اصل میں۔ لیکن انسان جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، ابھی ہم نے سنا کہ نفس کی خواہشات کا پیروکار ہے، تو نفس کے لیے جو چیز آسان رہتی ہے وہ اس کو قبول کر کے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا خواجہ غریب نواز کا نیاز مند ہوں اور خواجہ غریب نواز سے بڑی نیاز رکھتا ہوں، تو وہ اپنی نفس کی آسانی کو خواجہ غریب نواز سے جوڑ کر اپنے نفس ہی کو موٹا کرنا چاہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غریب نوازی سے آپ مشہور ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بندگان خدا کو بڑی سیرابی عطا فرمائی، بڑے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ آج بھی خوش دلی سے بندہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے اور رب کے حضور حاجت مانگے اور رب سے دعا طلب کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ ایک اسلامی نقطہ نگاہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہماری معاشرت میں ہمیشہ ہوتی ہے، جب کوئی چیز اصل کے تحت دنیا میں آتی ہے تو پھر اس پر زمانہ گزرنے کے بعد اس کے اندر کچھ خرابیاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے اندر سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور رواج کے اعتبار سے کچھ چیزیں جڑنے لگ جاتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ امن اور انسانیت کے ایک عظیم داعی تھے، اس لیے پوری زندگی کا خلاصہ ہم پوری انسانیت کے لیے امن اور انسانیت کا درس دینے والا ہے، اور خواجہ غریب نواز اسلام کے سچے پیروکار ہیں۔ تو سچا پیروکار امن ہی کی دعوت دے گا، سچا پیروکار انسانیت ہی کی تعلیم دے گا۔ تو انسانیت کی اور امن کی تعلیم خواجہ غریب نواز کی پوری زندگی سے نمایاں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کے
پابند تعارف خواجہ غریب نواز جیسی شخصیتوں سے پہنچایا جائے، اسلام کا تعارف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے ذریعے سے پہنچایا جائے، اسلام کا تعارف کاکی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء پیر نصیر الدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگان دین کے جائے تو اسلام کی ایک حقیقی تصویر سامنے آئے گی کہ اسلام کے ماننے والے جب کسی بھی مذہب کے درمیان رہتے تھے تو کیسے رہا کرتے تھے اور اسلام پر کیسے کاربند رہا کرتے تھے۔ اسلام کے امن کا صحیح پیغام اللہ والوں نے بیان فرمایا، انسانیت کی تعمیر اور انسانیت کی خدمت ان اللہ والوں نے بیان فرمائی ہے، لیکن بہت دور کا زمانہ گزرنے کے ساتھ ان کی شخصیت اور ان کا تعارف بھی ایک غلط فریم میں بتایا گیا۔ آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے تو دل کو بڑی تکلیف بھی پہنچتی ہے کہ ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کیا کیا چیزیں ایجاد بھی کر لی اور کیا کیا چیزیں متعارف کرائی ہیں۔ ایک شخص باضابطہ ہم سے کہتا ہے کہ جس خواجہ غریب نواز کی آپ بات کرتے ہو وہاں کبھی جا کے دیکھو تو آپ کہیں گے کہ ان کے بارے میں بولنا آپ چھوڑ دو گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتا ہوں، لوگوں کو دلواتا بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی بتاتا ہوں۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، نہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات میں ہے نہ اسلام سے ہے۔ یہ طریقہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات سے بھی نہیں ہے، اسلام سے بھی نہیں۔ میں تو یہ بتاتا ہوں، آپ ان کو دکھا کر یہ بتانے کی کوشش میں رہتے ہو کہ یہی تعلیم تھی کیا ان کی، یہ تعلیم تھی تو ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں تو یہ بتاتا ہوں کہ یہ تعلیم خواجہ غریب نواز کی نہیں تھی، یہی تعلیم اسلام کی نہیں ہے، تم اس تعلیم پر آؤ جو خواجہ غریب نواز کی تھی۔ میں یہ بتاتا ہوں، اور تم اپنی جماعت کو پروموٹ کرتے ہو یہ بتا کر کہ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے، ان کا اہل سنت یہ کہتے ہیں، دیکھو دین ان کا یہ کہتا ہے۔ تم غلط تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ میں اسی واقعے کو یہ کہہ کر بیان کرتا ہوں کہ یہ تعلیمات ہماری نہیں ہیں۔ آج بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو بارگاہ میں حاضری میں چندہ دینے سے لے کر زبردستی چادر اڑانے تک، پھر اس پر جو ہے خواجہ غریب نواز کے گلے میں نیاز ڈالنے سے لے کر پوری زیارت کرنے تک جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں میں سب کو بتاتا ہوں کہ یہ کام اسلامی نقطہ نگاہ سے نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز تو غریب نوازی کرنے کے لیے آئے تھے، چندہ پٹی کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ پیسہ لینے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اگر اسی بارگاہ کو کوئی یہ بنا لیتا ہے کہ آپ یہاں پیسے ڈالو، یہاں چندہ ڈالو، یہاں نیاز پیش کرو، تو میں کہتا ہوں نہ یہ اسلام کی تعلیمات سے ہے نہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات سے۔ میں ان کو بتا کے کہتا ہوں کہ یہ تعلیمات سے نہیں۔ اب کسی موقع پر کسی سرزمین پر کسی کا تسلط آ جانا یہ معنی تو نہیں رکھتا ہے کہ یہ اسلام کی تصویر ہے، یہ اسلام کی شباہت ہے۔ یار ہم اپنے اولاد پر یہ ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ جب ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا دیکھو تمہارا بیٹا تمہاری شباہت لے کر آیا، تو ہم کم سے کم اتنا تو کہتے ہیں کہ یار میری تعلیمات نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، اتنا تو ہم کہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ایک بہت بڑی جماعت، اس کے اندر اگر کوئی خرافات لے کر آیا ہے تو اہل سنت کی تعلیمات پہ تو نہ کہیں، یہ تو اس کا عمل ہے جو یہ خرافات مچا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ میں ان ساری چیزوں کی مذمت کرتا ہوں۔ ہر نیا گانا جب ہندوستان میں رائج ہوتا ہے تو اس گانے کے طرز پر جو ہے قواعد ہو جاتی ہے، لوگ شوق سے گانے کی لذتیں لیتے ہوئے خواجہ غریب نواز شریف سننا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مذمت میں آتی ہیں۔ طبقے کا رجحان ہو گیا ہے، وہ اسلامی عقیدے اور اسلامی طرز جڑے ہوئے نہیں ہیں، بہت کم ہیں جو اس چیز پر باقی رہ گئے ہوں۔ ساروں کا تسلط تو ان کا ہے جو صحیح اسلامی عقیدے سے متعارف بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو کبھی بھی اسلام کی تصویر سے نہ جوڑا جائے، اسلام کی تعلیم سے نہ جوڑا جائے کہ وہ اسلام کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات ذکر کروں گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی کو جوڑا رکھا ہے، اور خواجہ غریب نواز کو ماننے والے بھی اسی انداز سے خدمت کرتے رہیں، جس کو خدمت خلق کہا گیا ہے۔ صرف وہ نیاز نہیں جو پکوان کرانے کے بعد اور آپ اپنے ہی احباب میں کھا لیں اور یہ کہہ دیں کہ خواجہ غریب نواز کی نیاز ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز بھوکوں کو کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھلاتے تھے، اور اپنی خانقاہ میں ہر آنے والے کے لیے دسترخوان عام ہوتا تھا۔ تو یہ طرز زندگی ہمارے پاس آنے کی، یہ نہیں کہ ہم نے یہاں بلایا اور سب کو کہا کہ آؤ خواجہ غریب نواز کے نام پر نیاز ہے، سب کھا لو یہیں بیٹھ۔ ہم اور آپ تلاش کریں کہ بھوکے آج کے دور کے کون ہیں، وہ کون ہے جو انسانیت کے نام پر آج بھی بھوک سے گزر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی نیاز وہاں کرائی جائے اور ان بھوکوں تک کھانا پہنچایا جائے۔
اور صرف بھوکے ہی نہیں، انسانیت میں جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اس ضرورت پر خرچ کیا جائے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز مانی جائے گی۔ آج میں اپنے دور سے یہ سمجھتا ہوں جتنی نیازیں ہم کرتے ہیں، یقیناً کھانا کھلانے کے ثواب قرآن میں بھی ذکر کیے گئے، حدیث میں بھی ذکر کیے گئے، اور کھانا کھلانے سے اپنائیت بھی بڑھتی ہے، اپناپن کا رجحان بھی بڑھتا ہے۔ لیکن صرف کھانا کھانے اور کھلانے سے نہیں، بہت سارے ذرائع ہیں کہ ان سے بھی اپنائیت بڑھتی ہے۔ بیماروں کو دواؤں کا خرچ دینا، یہ بھی ایصال ثواب اور نیاز مندی کا ایک کام ہے، اور ہاسپٹلز کھول کر فری ٹریٹمنٹ کرنے کے طور طریقے بنانا۔ اگر خواجہ غریب نواز کے احباب ان سے جڑے ہوئے ہیں تو کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ ہفتے میں ایک دن یا کم از کم یہ کہے کہ آج او پی ڈی جو ہوگی وہ فری ہوگی، اس کا ثواب خواجہ غریب نواز کو پہنچایا جائے گا۔ اور جو علماء ہیں یا جو طلباء ہیں جو چھٹی کرتے ہیں مدارس میں، وہ جو قرآن پڑھ کے بخش دیا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہو کہ آج ہم ایصال ثواب کریں گے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب میں یہ ہے کہ آج دعوت و تبلیغ کے مرحلے پہ نکلیں گے، سفر خرچ وغیرہ سب ہم دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اپنی بنا لیں۔ بہت سارے طریقے ہیں جو قوم کو، ملت کو، مخلوق کو فائدہ پہنچانے کو، جانور ہیں، کھیتی باڑی ہے، یا کسی بھی چیز میں کسی کسان کو آپ اناج مفت دلوا دیں کہ آپ اس سے کھیتی باڑی کرو، اس کا ایصال ثواب، یہ نیاز مندی ہوگی۔ میں طریقے تو اتنے دیکھتا ہوں، لیکن ہماری ایک عقل کی سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو بات چلا، جو رجحان چلا، اسی رجحان اور رواج پر ایسے کاربند ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی کام کر کے نیاز مندی پیش کرنی ہے، اس کے علاوہ سے دوسرے ذریعے سے نیاز مندی نہیں ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز مندی میں یہ ہے مظلوم کی فریاد رسی کو بھی پہنچنا۔ کوئی مظلوم ہوتا تو اس کی فریاد رسی کو پہنچتے، مہمان نوازی کرتے، غریبوں کا خیال کرتے، کسی کے دکھ کا مداوا بنتے، اس کی دل آزاری ہوتی تو اس دل آزاری کے لیے دلچسپ کی باتیں بیان فرماتے اور اس کے دل کو موہ لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اس کو اپنے سے زیادہ قریب کرتے اور اس کو اللہ سے رشتہ مضبوط کیا کرتے تھے۔ ان سارے طریقوں میں سے جس طریقے کی لیاقت انسان کے پاس ہے اور بندہ مومن کے پاس ہے، اس طریقے کو اپنا لے تو دو فائدے انسان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک، اس نے تعلیمات خواجہ غریب نواز یا تعلیمات اللہ والوں پر عمل بھی کیا، اور جو اسلام کا طریقہ ہے، اسلام سے بھی اس کا رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ والوں سے بھی رشتہ مضبوط ہوگا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی اللہ والوں کا کوئی ذکر آئے تو ان کی تعلیمات سے جڑنے کے بعد۔ محض اگر تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، صرف محبت رکھتا ہے، تو یہ بھی ایک لہجہ فائدہ دے گا۔ بعض لوگ اس فائدے سے انکار کرتے ہیں کہ صرف محبت کی تسبیح جپنے سے نہیں ہوتا ہے، کچھ عمل بھی کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن میں احادیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں اور ان میں کچھ باتیں پڑھتا ہوں تو اس میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل میدان محشر ان بندوں کو صرف اس نیک بنیاد پر بخشش فرمائے گا کہ اللہ والوں سے صرف محبت رکھتا تھا، اس بنیاد پر بھی بخشش فرمائے گا۔ اعمال اس کے دیکھے جائیں گے، لیکن جب وہ بخشش کا بہانہ تلاش کرتا ہے، رب کریم بخشش کا بہانہ دیکھتا ہے تو صرف محبت کی بنیاد پر ہی بخشش ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف اس حدیث پر اکتفا کرنے کی بات نہیں کرتا۔ جس طرح سے ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بہت آسان جملہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رہنے دو۔ حضور نے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب غالباً وہ دوسرے راوی تھے، ان کے لیے بیان فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، تم سے پہلے ملاقات کرے ان کو بیان کرنا وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، وہاں سے نکلے تو سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوئی حضرت عمر فاروق تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ حدیث بیان کی کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کسی سے بیان مت کرنا۔ کہا کہ کیوں نہ بیان کروں؟ حضور نے تو بیان کرنے کے لیے کہا۔ کہا کسی سے نہیں بیان کرنا۔ کہا نہیں، میں تو بیان کروں گا۔ گفتگو دونوں میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق روکنے پر مصر تھے، وہ بتانے پر مصر تھے۔ یہ کیفیت اتنی بڑی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو نیچے گرایا اور سینے پہ چڑھ گئے، کہا کہ بیان مت کرنا۔ وہ کہا کہ میں بیان کروں گا۔ یہ گفتگو یہاں تک بڑھی۔ پھر یہ معاملہ حضور تک پہنچا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے بیان کرنے کے لیے کہا, میں نے بیان کر دیا اور عمر روکتے ہیں مجھ سے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ارشاد فرمایا عمر کے پاس شیطان نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ یہ بیان کر دو گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے, اس لیے آپ بیان نہ کریں. یہ چیز ہے حقیقت, لیکن آپ اس کو بیان نہ کریں. تو وہ جو حدیثیں ہیں کہ جن میں اللہ والوں سے محض محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کسی اپنے فضل سے بندے کی بخشش فرمائے گا, یہ اپنا وجود رکھتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہی صرف بیان کر دیا جائے تو پھر لوگ عمل سے بھی رہ جائیں گے. عمل کی کہانیاں بھی تو بیان کر دی جائیں کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی بات بھی تو کی جائے, ان کی اصل کرامت کا ظہور بھی تو بتایا جائے کہ استقامت فی الدین آخر وقت تک رہے اور اطاعت الہی و اطاعت رسول سے اپنی زندگی کو کبھی بھی منہ نہیں موڑا. یہ اصل کرامت بھی تو بیان کر دی جائے. تو اس حیثیت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز بھی ہو تو نیاز مندی بھی ہو. آج ضرورت قوم, ملت, مخلوق کو, انسانیت کو جس چیز کی زیادہ ہو, اگر اس چیز میں انسان خرچ کر کے خواجہ غریب نواز کی نیاز مندی کرے تو میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح طور پر حق ادا کرنا ہوگا. کھانا کھلانا اپنی جگہ پر ہے, کھانا کھلانے کے فضائل, اس کے منافع, اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر اس کے مقابل میں کوئی زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو آپ اس فائدے کے ذریعے سے بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز مندی پیش کر سکتے ہیں. میں نے چند باتیں اپنی سوچ و فکر کے ذریعے سے بیان کی, مختصر تاریخ بیان کی. وقت کافی آپ کا لیا ہے, معذرت بھی چاہوں گا. بولنے سننے میں کسی قسم کی شرعی, فنی, لغتی, فکری اور بیان کرنے کی, سمجھانے کی, سمجھنے کی غلطی ہو, اللہ اپنے فضل خاص سے مجھے درگزر فرمائے. ہم سب کو سچوں کا ساتھ فرمائے, سچوں ہی کے ساتھ حشر فرمائے اور انہی سچوں کے ساتھ جنت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر, سلام تم پر. کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور, درود تم پر, سلام تم پر. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر, سلام تم پر. کرم ہو پر بھی بندہ پرور, وہ سبز گنبد سنہری جالی, نہ لوٹا کوئی وہاں سے خالی, نہ لوٹا کوئی وہاں سے خالی. بنا دو میرا بھی اب مقدر, بنا دو میرا بھی اب مقدر. درود تم پر, سلام تم پر. بلا لو سرکار تم اپنے در پر, درود تم پر, سلام تم پر. کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور, یہ آرزو ہے مدینہ جائیں, پکڑ کے جالی یہ کہیں سنائیں, پکڑ کے جالی یہ کہیں سنائیں. بنا دو میرا بھی اب مقدر, بنا دو میرا بھی اب مقدر. درود تم پر, سلام تم پر.
بلا لو سرکار تم اپنے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور. نہ چین دن کو نہ رات سوئے، ہمیشہ غم میں ہمارے روئے، ہمیشہ غم میں ہمارے روئے. خدا کو چھوڑے نہ ہم کو چھوڑے، خدا کو چھوڑے نہ ہم کو چھوڑے. درود تم پر، سلام تم پر، بلا لو سرکار تم اپنے در پر. درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور. درود تم پر، سلام تم پر. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نور من نور اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبیٰ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھیں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.